الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ جناب صدر محترم، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور بستی سے آئے ہوئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دن کے بارے میں تفصیل سے طلباء نے بتا دیا اور اس کے بعد مولانا محمد مزمل صاحب نے پوری تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد زیادہ بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے بڑوں کا حکم ہے تو چند باتیں عرض کر کے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا سبق سنا دیتا ہوں جو میرے انہی اساتذہ نے مجھے پڑھایا۔ جیسا کہ آپ سے بتایا گیا، یہ ملک ہندوستان میں ہم اس کے باشندے ہیں اور 2 دن قومی تہوار کے اعتبار سے منائے جاتے ہیں، اور آپ کو بتایا گیا کہ ملک ہندوستان جب سے قائم ہے بہت سے راجا مہاراجا اور بہت سے بادشاہ اس ہندوستان میں آئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مغلیہ سلطنت کے فرمانرواں بابر نے اپنی سلطنت و حکومت کی بنیاد ڈالی اور ایک زمانے تک اس کی حکومت چلی۔ اس کے بعد انگریز یہاں پر آیا اور اس نے ہندوستانیوں کے اوپر کتنے مظالم کے پہاڑ توڑے، اس کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ اگرچہ یہ بدقسمتی کہی ہے کہ اس تاریخ اور اتہاس کو اس وقت بدلا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں حقیقی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئی وہ تو ایک لمبی طویل تاریخ ہے۔ میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک خلافت چل رہی تھی، اور وہی جو جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور اسی فتوے کو بنیاد بنا کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور شیخ الہند کے ساتھ جو ابھی آپ کو واقعہ سنایا گیا کس طرح کا معاملہ مالٹا کی قید میں پیش آیا۔ اسی تحریک خلافت کا ایک اجلاس تھا جو اس وقت وہ علاقہ پاکستان میں ہے، اور اسی فتوے کو بنیاد بنا کے ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی تحریک کو چلا رہے تھے۔ اور یہ جو اجلاس ہوا اس وقت مولانا کے اوپر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وارنٹ نکلا ہوا تھا کہ جہاں بھی دیکھو ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ انگریز کو معلوم ہوا کہ اس اجلاس میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے والے ہیں، تو پورے مجمع کو چاروں طرف سے ٹینک لگا دیے گئے، اور وہ جو توپیں لگائی جاتی ہے توپیں لگا کے اس پورے مجمع کو گھیر لیا گیا۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ دیوبند سے وہاں تشریف لے گئے، اور جب ان کا نام بولا گیا اور جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور لا کے انہوں نے منظر دیکھا کہ چاروں طرف ٹینکیں کھڑی ہیں اور گولے داغنے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت نے چند اشعار پیش کیے۔ حضرت نے فرمایا، او لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، بلبل وہ پرندہ اور گل وہ پھول۔ آپ نے اس پوری توپ کو تو بلبل بتا دیا، اور جو گولے تھے اس کو آپ نے گل بتا دیا، پھول بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، وہ شہید ناز کی
तुर्बत कहाँ है। वो अपना इस मुल्क के लिए कुर्बानी देना अपना नाज और फख्र समझते थे। लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नाज की तुर्बत कहाँ है। फिर फरमाया ओ खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए। जब हजरत ने इस शेर को पढ़ा तो आधे घंटे तक वो जो लाखों का मजमा था नारे लगाता रहा। वो खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों पे हुर्मत के फतवे, सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। आप तो ये कहते हैं, हम तो तलवार की धार के ऊपर खड़े रह के भी ये कहेंगे कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है और इसके खिलाफ जिहाद करना आज मुसलमान का एक फर्ज बन चुका है। वो खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों पे हुर्मत के फतवे, सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। शजरे आजादी को खून दे के सींचा, अब उसके फल पकने को आए हुए। हजरत मदनी अलैहिर्रहमा जब वहां से फारिग हुए और बुलाया गया उनको, अंग्रेज जज के सामने बुलाया और कहा कि हुसैन अहमद, क्या आपने ये फतवा दिया है कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने हजरत मदनी अलैहिर्रहमा के पैर पकड़ लिए, कहा हजरत आप बयान संभल के देना, इनकी हुकूमत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। मेरे अजीज तलबा, उन अकाबिरीन का हौसला अपने अंदर रखिए। हजरत ने फरमाया, मोहम्मद अली क्या बात करते हो, अगर हुसैन अहमद अपना बयान बदलता है तो अपना ईमान बदलता है। अंग्रेज ने पूछा कि आपने हुसैन अहमद ही फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। आपने फरमाया है दिया है, ये क्या होता है, दिया है, देता हूं और देता रहूंगा। अंग्रेज कलम पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, आपको मालूम है इसकी सजा क्या है। आपने अपने पास से एक सफेद कपड़ा लिया और उसको लहराते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है, इस दुनिया के अंदर मौत से बढ़ के कोई सजा नहीं है। हुसैन अहमद देवबंद से आया है और अपना कफन साथ में लेके आया है कि अगर दुनिया से जाऊं तब भी इस अंग्रेज का कफन मेरे बदन पर ना लगे। माशाअल्लाह। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अकाबिरीन ने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। हमें इस तारीख को याद रखना चाहिए। दूसरा वाकया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो बरतानिया में गए हैं और 14 घंटे वहां पर तकरीर करते थे और यूं फरमाते थे, ए अंग्रेजों, मेरे मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कर दो। अगर तुम आजाद नहीं करोगे तो मेरे दफन के लिए जमीन तुम्हें देनी पड़ेगी, क्यों मैं गुलाम मुल्क के अंदर दफन नहीं हूं। एक लंबा अरसा हो गया, एक बेटी थी जो बीमार हो गई और वो मौत के करीब पहुंचने लग गई। मां ने पूछा, बेटी तेरी कोई आरजू है, तेरी कोई तमन्ना है। बेटी आखिरी सांस में ये कहती है, बस मेरी ये तमन्ना है कि एक मर्तबा मैं अपने वालिदे मोहतरम, मैं अपने अब्बा के चेहरे का दीदार कर लूं। और बेटी का खत यहां से जाता है, परदेश में बेटी का खत जाता है और लिखा है, आप तशरीफ लाएं, मैं जिंदगी के आखिरी सांस ले रही हूं। मेरी तमन्ना है कि एक मर्तबा मेरे वालिदे मोहतरम के चेहरे को देखकर मैं अपने दिल को सुकून पहुंचा दूं। आपने उसी खत के दूसरी तरफ जवाब लिखा और कहा, मैं तो मजबूर सही, अल्लाह तो मजबूर नहीं। मैं तो मजबूर सही, अल्लाह तो मजबूर नहीं। मैं तुझसे दूर सही, लेकिन वो तो तुझसे दूर नहीं। तेरी सेहत हमें मंजूर है, लेकिन अगर उसे मंजूर नहीं तो मुझे भी मंजूर नहीं। कहा, बेटी अगर जिंदगी रहेगी तो मुलाकात हो जाएगी, वरना कल हश्र के मैदान में मैं तुझसे मुलाकात करूंगा कि मैं उस महज पे था कि अपने गुलाम मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना वतन छोड़ दिया था।
اسی لیے میرے عزیز طلباء سے میری درخواست ہے، آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اور بڑی قربانیوں کے بعد ملک آزاد ہوا۔ اب رہی بات ملک کے سنویدھان کی، قانون کی، آئین کی، جس کے بارے میں تو سرپنچ صاحب کو بہت سمجھا دیا گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سرپنچ صاحب جو اپنی نااہلی کا اور اپنی جاہلی کا جو اظہار کرنے لگے، تو کوئی وکیل صاحب آ گئے، کوئی شیخ صاحب آ گئے، کوئی مولانا صاحب آ گئے، اور انہوں نے آپ کو تفصیل سے یوم جمہوریہ کے بارے میں یہ بتلا دیا۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، اس وقت کا تقاضا ہے کہ آپ جہاں یہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، آپ ہندوستان کے آئین کا اور دستور کا مطالعہ کیجئے کہ جو دستور ہندوستان کے اندر جو قانون بنا ہے، ملک آزاد ہوا لیکن بدقسمتی سے ملک کی تقسیم ہو گئی۔ اسی لیے ہندوستان کی اکثریت یہ چاہتی تھی کہ ملک ان کو الگ دے دیا گیا ہے، اسی لیے اب یہ تو ہندو راشٹر بنے گا۔ ہمارے اکابرین جمعیت العلماء کے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے گاندھی جی کا، نہرو جی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور فرمایا تھا، تم نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرو۔ اس ملک کی تقسیم پہ تم نے دستخط کیے ہیں، ہم اس ملک کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے۔ مجبور ہو کے اس ملک کا آئین جمہوری بنایا گیا، اور وہی جمہوریت ابھی کچھ فرقہ پرستوں کے پیٹ کے اندر مروڑ پیدا کر رہی ہے۔ لیکن ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے اگر کہتے رہیں ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ جب کافروں نے رسولوں کو کہا تھا کہ تمہیں اس زمین سے نکال دیا جائے، تمہیں اس زمین سے نکال دیا جائے گا، یا تم گھر واپسی کر لو، یا تم اپنے مذہب کو تبدیل کر لو، یا تم اپنا دھرم بدل لو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد تم ہی لوگ یہاں کے مکین تم ہی رہو گے، کوئی دوسرا نہیں رہے گا۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے، لیکن اس کے اندر دو شرطیں ہیں، ہمیں اپنے اندر وہ دو شرطیں پائی جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ہمارے اندر یہ اعتقاد ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ جو زمین و آسمان اور خالق و مالک اس زمین کا خالق اور مالک ہے، حکومتیں آتی ہے، چلی جائے گی، حکومت ہمیشہ چلنے والی ہے وہ اللہ کی۔ ہمیں کوئی مایوس اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ نگہبان ہے، اور ہمیں اللہ سے اپنا تعلق جما لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وعدے کا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وہاں حشر کے میدان میں عذاب بھی ہونے والا ہے، ہمیں اس پہ بھی یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، میں آخر میں آپ تمام طلباء عزیز کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، لیکن زمانے کے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ آپ ایک اچھے عالم ہیں، لیکن ضرورت پڑ گئی، آپ تھانے میں جا کے کھڑے ہیں، ایک جو تھانے دار ہے یا پولیس والا ہے، وہ آپ کو کچھ بھی بول دیتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ہندوستان کا دستور کیا ہے، آپ کی حیثیت کتنی ہے جو آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ تحصیل میں جائیں گے، آپ کورٹ میں جائیں گے، آپ جس آفس میں جائیں گے، آپ کو وہاں کے دستور معلوم ہونے چاہیے، اور اس وقت اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔